ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی کو اگر دیکھا جائے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہومیوپیتھی کی علاج بالمثل ہے اور ایلوپیتھی کی علاج بالضد ہے، اور دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ دونوں کی جتنے پرنسپلز ہیں، وے آف ٹریٹمنٹ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ ایک ندی کے دو کنارے ہیں جو ایک ساتھ بہہ تو سکتے ہیں لیکن مل نہیں سکتے، تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ لیکن آج کل کچھ ہومیوپیتھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایلوپیتھک کی طرح فاسٹ ہونا چاہیے، اور ان کے اسی طرح جو ہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیزیزز کے نام پہ میڈیسن نکالی ہوئی ہوتی ہیں، ڈیزیزز کے نام پہ نسخے بازیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، تو یہ چیزیں بہت غلط ہے۔ اگر ہمیں ان کی طرح فاسٹ ہونا ہے تو ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم اچھا کرنا پڑے گا۔ جو ہومیو کے پرنسپلز ہیں، جو اس کے لاز ہیں، ہمیں اس کے مطابق چل کے اس کو اوپر لے کے جانا ہے، نہ کہ دوسرے کی کاپی کر کے اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس ٹائم MBBS کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے ہر جگہ، لیکن ہومیو کی جو ایجوکیشن ہے پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے 4 سال کے جو ڈپلومے کر کے ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں کلینک پہ، آتا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ڈگری تو مل جاتی ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کیسے ڈگری ملتی ہے، تو بیٹھ جاتے ہیں، ان کو آتا کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اس طرح ہومیوپیتھی ڈاؤن جا رہی ہے کہ 4 سال کا ڈپلومہ لے کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ خیر، اس کے ڈفرینس کو دیکھتے ہیں اب ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھک کے۔ ہومیو مینز ہوتا ہے سیم، اور پیتھی مینز ہوتا ہے ڈیزیز یا پیتھوجن۔ ایلو مینز ہوتا ہے ڈسملر، اور پیتھی مینز ہوتا ہے ڈیزیز۔ تو ہومیوپیتھک جو ہے طریقہ علاج میں مرض کا نہیں، مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ جسم کے کسی خاص حصے کی تکلیف کو سامنے رکھ کر علاج نہیں کیا جاتا، بلکہ پورے جسم کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور ایلوپیتھک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک پرٹیکولر پارٹ کو لے کے صرف اسی کا علاج کرتے ہیں، بلکہ پورے جسم کا علاج نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل کہ اب ہومیوپیتھی میں لوگ کہتے ہیں کہ ڈیزیز نہیں ہے، ایسی بھی بالکل بات نہیں کہ ڈیزیز کا علاج نہیں ہوتا۔ ڈیزیز ہوگی تو سمٹمز پیدا ہوں گے، لیکن یہ بھی بات نہیں ہے کہ آپ صرف اس ڈیزیز کو پکڑے رکھیں، پورے جسم کو چھوڑ دیں۔ آپ کی جو ہے ایک ہاتھ کو یا آنکھ کو یا جسم کے کسی پارٹ پہ لگ جائے تو پورا جسم جو ہے درد سے کانپنے شروع ہو جاتا ہے، پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، پورا جسم اس چیز کو فیل کرتا ہے، پورا جسم ریلیکس فیل نہیں کرتا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آرگن کا باقی باڈی پارٹس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ ہو؟ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو ساری بات یہ کہ کسی ایک پارٹ کا صرف علاج کرنا یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ پورے جسم کو ٹریٹ کرنا، پورے اس انسان کے احساسات کو، جذبات کو، اس کی مینٹل اپروچ کو، فزیکل اپروچ کو، ہر چیز کو مد نظر رکھ کے اس کا علاج کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کے آرگن میں یا کسی بھی جگہ پہ، اس کی مینٹلی لیول سے پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ دماغ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، تو وہ چیز اس کی آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گی اگر آپ اس کے پورے جسم کو ٹریٹ کریں گے، پورا اس کو مد نظر رکھ کے ٹریٹ کریں گے۔ ہومیوپیتھی جو علاج بالمثل کہلاتا ہے، اس میں مریض کی علامات کے بالمثل دوا سے علاج کیا جاتا ہے۔ مینس کہ جو پیشنٹ کے جو سمٹمز آ رہے ہیں وہی سیم سمٹمز جو ہوں گے میڈیسن میں ہوں گے، اس طرح علاج کیا جاتا ہے۔ اور ایلوپیتھک جو علاج بالضد ہے، تو اس میں مریض کی علامات کے الٹ اثر رکھنے والی دوا سے علاج کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے فطرت قانون کے عین مطابق ہے، لیکن جو ایلوپیتھک ہے یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں کیا ہوتا ہے، صحت مند اور زندہ انسانوں پر آزمائش کی جاتی ہے۔ جو ہومیوپیتھک کی میڈیسن کی پروونگ ہے وہ صحت مند انسانوں پہ کی گئی ہے۔ اس طرح جو ہے درست طریقے سے مریض کی مرض کی علامات اور ذہنی علامات کا علم ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھک میں کیا ہوتا ہے، ادویات کی آزمائش جانوروں پر اور بیمار انسانوں پر کی جاتی ہے۔ تو جانور کیا کسی کو بتائیں گے کہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے یہ لینے کے بعد اور کیا محسوس نہیں ہو رہا، یہیں سے پتہ چل رہا ہے۔ تو اگلا پوائنٹ جو ہے، لیکن ہمیں کسی بھی چیز کو غلط کہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی ویلیو دی ہے، ہر چیز کی جو ہے بہت اہمیت ہے۔ ایلوپیتھک کی بھی بہت اہمیت ہے اور ہومیوپیتھک کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ایلوپیتھک کو اپنی جگہ کمال حاصل ہے، ہومیوپیتھک کو اپنی جگہ کمال حاصل ہے۔ کس طرح کہ ایلوپیتھک جو ہے کرونک ڈیزیزز میں بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن ایلوپیتھک بھی جو ہے سرجری وغیرہ میں یا ایمرجنسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو ہمیں کسی بھی چیز کو غلط نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمیں ہر چیز کو اس کے مطابق لے کے چلنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے۔ اگلا یہ کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایک نظام کے تحت سارے کام ہوتے ہیں، مینس کہ اس میں جو ہے وائٹل فورس کو
جو ڈی رینج ہوئی ہوتی ہے وائٹل فورس، اس میں ہومیوپیتھی میں وائٹل فورس کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو جب وہ ڈی رینج ہوتی ہے تو تب باڈی میں سمٹمس وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو رائٹ وے پہ لایا جاتا ہے، مینس کہ جب وائٹل فورس کو رائٹ وے پہ لایا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی مریض جو ہے ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھک میں کیا ہوتا ہے، اس میں امیون سسٹم پہ سارا کام ہوتا ہے، اور جو اس کو دوا دی جاتی ہے وہ براہ راست بیمار پر اثر کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا جو ہے مرض کو جسم سے باہر نکال کر مریض کو مکمل شفا دیتی ہے، اور ایلوپیتھک میں کیا ہوتا ہے کہ دوا جب ہم پیشنٹ کو میڈیسن دیتے ہیں ایلوپیتھک میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی تو سپریسڈ ہو جاتا ہے، سارا کیس ہی سپریسڈ ہو جاتا ہے، تو وہ میڈیسن صرف سپریسڈ کرتی ہیں، عارضی طور پہ سکون دیتی ہیں، اور اندر سے ایک اور نئی بیماری کو جو ہے ایک نئی بیماری پیدا کر دیتی ہیں۔ ہومیوپیتھی دوا جو ہے آزمائش کے بعد جو اس کو مٹیریا میڈیکا کا حصہ بنا دی جاتی ہے، اور یہ آزمائش کبھی بھی ختم نہیں کی جاتی پھر، لیکن ایلوپیتھک میں کیا ہوتا ہے دوا کی آزمائش کے نتائج کے وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتے ہیں اور اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایک وقت میں ایک ہی دوا استعمال کرواتی ہے، اور اس میں جو ہے کمبینیشنز وغیرہ کا استعمال نہیں کرواتی، لیکن ایلوپیتھک میں کیا ہوتا ہے سارے کمبینیشنز کا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں واحد دوا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں تمام جو ہے مریضوں کے لیے اس کی ساخت اور اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس کا ٹیمپرامنٹ بنتا ہے، یا جو اس کا سینسیشنز بنتی ہیں، جو اس کو احساس ہوتے ہیں، ان سب کے مطابق جو ہے الگ الگ دوا تجویز کی جاتی ہے، لیکن ایلوپیتھک میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک مرض کے بہت سارے مریضوں کے لیے ایک ہی دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ کسی ہومیو معالج کے پاس 10 جو ہیں بخار کے پیشنٹ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو 10 کی ہو سکتا ہے کہ میڈیسن الگ ہو، ایک کی بھی سیم نہ ہو، لیکن اگر یہی بندہ ایلوپیتھک کے پاس چلا جائے گا تو وہ سب کو ایک ہی ٹیبلٹ اور ایک ہی قسم کا سیرپ دے کے بھیج دے گا۔ ہومیوپیتھی میں جو ہے قلیل دوا کا تصور ملتا ہے، مینس کہ بہت ہی منیمم ڈوز کا تصور ملتا ہے، اور ایلوپیتھک میں کثیر دوا کا تصور ملتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں جو ہے بیسک جو ہے میازم کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ ایلوپیتھک میں میازم کا کوئی تصور ہی نہیں ملتا۔ میازم کیا ہے، جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ اکثر ہیریٹنس یعنی ہماری جینز وغیرہ سے ٹرانسفر ہو کے آ رہی ہوتی ہیں، تو ہومیوپیتھی اس چیز کو بھی دیکھتی ہے، جبکہ ایلوپیتھک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہومیوپیتھی میں جو ہے مرض جو ہوتا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے ٹوٹیلٹی آف سمٹمس پہ اس کی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایلوپیتھک میں عارضی شفا ملتی ہے اور اس کے بعد نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں جو